السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں محمد ظفیر. آج ہم بات کریں گے بھارت کے حوالے سے. اور پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھارت کس طرح انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے تیزی سے، اور اس کی وجہ یہ ہے اور وہی بنیاد بن رہی ہے بھارت کی تقسیم کی. اس ویڈیو میں بھی میری کوشش تھی کہ یہ ویڈیو میں جو ریاستیں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے اس پہ بناؤں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس ڈیولپمنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں. بھارت مسلم نسل کشی کے حوالے سے جو پلان کر رہا ہے، اور وہاں پہ ان کے جو سادھو ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں جن کو کٹر ہندو اور RSS سرکار، مودی سرکار ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ جو انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے، اور مودی سرکار کے بعد اس انتہا پسندی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور یہی وجہ کہ کوئی 5,500 6,000 دفاتر جو ہیں آفیشلی جو RSS کے دفتر ہیں وہ یہ حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اور ان کی حکومت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے علاوہ قوم آباد ہیں، جو مذاہب ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو جبراً ہندو بنایا جائے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہے، نہیں مانتے تھے لوگ. لیکن اب آفیشلی ایک خط لکھا گیا، اور اس خط کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت جسے کبھی دنیا بڑا سیکولر سمجھتی تھی، وہ سیکولر رہا نہیں ہے. اور کیا وجہ بنی اور کیوں وہ اتنا تنگ نظر ہو گیا. تشدد اور عدم برداشت پر مبنی واقعات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اور RSS کے انتہا پسندانہ رویے، ہندوتوا جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کیوں تیزی سے عمل ہو رہا ہے اس پہ، اور اس کا پرچار کیوں کیا جا رہا ہے بھارت میں. اور اس پورے واقعے کی جو اور ان تمام چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ ایک تازہ خط ہے. اور وہ تازہ ترین جو ثبوت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بھارتی مسلح افواج کے 5 سابق سربراہ، سابق فوجیوں، اعلیٰ سرکاری افسروں اور دیگر ممتاز شہریوں سمیت 100 سے زائد افراد کی جانب سے صدر رام ناتھ کو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیجا جانے والا وہ خط ہے، جس میں مختلف تقریبات کے اندر، جن میں سے ہریدوار اور دہلی میں جو گزشتہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ میں بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی آپ کو. ان تقریبات کا ریفرنس دے کر انتہا پسند ہندو رہنماؤں کی تقاریر، جس میں مسلمانوں کی نسل کشی کی کھلی اس میں وہ کال دے رہے ہیں، ان سے خبردار کیا گیا کہ اگر اس رجحان کا سدباب نہ کیا گیا تو ایک متحد قوم کی حیثیت سے بھارت کا وجود ختم ہو سکتا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو ہم تو کر ہی رہے تھے، پاکستان یہ بات کر رہا تھا، دنیا یہ بات کر رہی تھی، لیکن بھارت والے مان نہیں رہے تھے. بھارت کا ایک چھوٹا سا طبقہ جو حق سچ کی طرف کوشش کرتا ہے، کچھ NGOs بھی ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ وہ ایک بات کرتے تھے جس طرح آپ کشمیریوں کو چن چن کر مارتے تھے، ان کے مذہب تبدیل کرنے پہ ان کو پریشر ڈالتے تھے، ان کو یرغمال بناتے تھے، تشدد کا نشانہ بناتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے. تو اس پہ چونکہ پورا گودی میڈیا تو خاموش رہتا تھا، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش رہتی تھی، برکھا دت اور اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ آواز اٹھائیں. تو اسی طرح یہ سارے جو افسران ہیں انہوں نے خط لکھا کہ اگر مودی سرکار نے اس پہ نظر ثانی نہ کیا تو پرائم منسٹر کو اور صدر کو لکھا انہوں نے یہ خط، اور نظر ثانی نہ کیا تو یہ کام جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور بھارت جو ہے وہ اپنی جو دعویٰ کر رہا ہے نا، نام نہاد کھوکھلا دعویٰ، وہ دعویٰ بھی برقرار نہیں رکھ سکے گا. اچھا، ان شخصیات نے کیا خط میں کیا اور کس طرح متنبع کیا اپنی حکومت کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خط کے اندر خبردار کیا گیا کہ بھارت کے متنوع اور کثیر البنیاد معاشرے میں ایک یا دوسری برادری کے خلاف تشدد کے لیے اکسانے کی اجازت دینے سے باوردی اداروں کے ارکان کی ہم-آہنگی شدید متاثر ہوگی. اور ہریدوار میں دسمبر کے وسط میں ہونے والے اس دھرم سنگھ کے حوالے سے خط میں کہا گیا کہ ہم ہندوؤں کے دھرم سنگھ نامی 3 روزہ مذہبی اجتماع میں کی گئی تقریروں کے مواد سے سخت پریشان ہیں. یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور جس میں سادھوؤں اور دیگر رہنماؤں، سادھو جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کی جانب سے ایک ہے ہندو ریاست کے قیام اور وقت پڑنے پر ہندو مت کے تحفظ کے نام پر ہتھیار اٹھانے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے قتل عام سے بھی دریغ نہ کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا گیا کہ ہم مسلمانوں کو بے دریغ قتل کریں گے. 1857 کی جنگ آزادی کا انہوں نے ریفرنس دیا.
साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उनके जो साधु हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, अगर नहीं मारा, अगर यही वक्त है, अगर इनको अपने काबू ना किया तो ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएंगे। ये वीडियो मैं आगे चल के आपको सुनाता हूँ। और इसी में उन्होंने मेंशन किया कि और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू ममलकत बनाया जाए। उस वक्त अहद लिया उन्होंने, जितनी भी ऑडियंस उनकी मौजूद थी वहाँ पे, ये ज़रा इनकी 3 रोज़ा तकरीब हो रही थी, उसके अंदर उन्होंने कहा हिंदुस्तान को हिंदू ममलिकत बनाया जाएगा, ख्वाह इसके लिए जंग और कत्ल और गारत करना पड़े, यानी कत्ल भी करना है, जिस तरह आपने गुजरात में देखा था ना, वो इसी बूदी ने करवाया था, तो वो कत्लेआम भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और मज़ीद जो फितना अंगेज़ इज्तिमाअत दूसरी जगहों पर मुनक्किद किए जा रहे हैं उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अच्छा जी इंतज़ामिया इस पर कोई अमल दखल नहीं कर रही, और ये शिकवा जो है वो कौन कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकला, वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट की के अंदर लॉयर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 76 वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ये एक दूसरा ख़त है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से तशद्दुद की कालों का नोटिस लेने को कहा गया, और काल देने वाले लोगों की फहरिस्त बताते हुए वकला ने लिखा कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई न किए जाने की वजह से ऐसे वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ रूनुमा हो रहे हैं, और जिसकी वजह से फ़ौज, पुलिस और तमाम इदारे जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं। और इस वजह से भारत का जो माशरा है, भारत का जो एक जिसको सेकुलर भारत कहते हैं, उसका तशख़्ख़ुस जो है वो मुतासिर हो रहा है। अच्छा जी, इसमें भी देखें आगे कह रहे हैं भारत के 5 साबिक़ फौजी सरबराहों में इतनी बड़ी तादाद में मुतासिर से किए जाने वाले इंतबाह में कि नरेंद्र मोदी और इनके साथी बेखबर, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी, ज़ाहिर है ये मोदी की मर्ज़ी के बगैर ऐसा हो नहीं सकता, और मोदी को पता है ये चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद खामोश है। ये खामोशी बेसिकली बहुत नुकसानदेह हो सकती है भारत के लिए, ये वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अच्छा जी, आगे चल के वो क्या कह रहे हैं कि सरेआम ऐलान करें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों को, जिसमें दलत और ये सारे शामिल हैं, इनको हिंदू बनाओ वरना इनको ख़त्म, हिंदू मज़हब में शामिल करवाओ वरना इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ज़ाहिर भारत में जो अक़लियतें हैं वो आए रोज़ टारगेट होती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा मोदी सरकार को चैलेंज ज़रूर करते हैं, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी करते हैं मुसलमान, वहाँ पे आए रोज़ ये वाक़यात होते रहते हैं। चाहे आप पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, असम की बात करें, नागालैंड की बात करें, ये वो यहाँ तो अलहदगी की तहरीकें चल ही इस वजह से रही हैं। और यही सूरत हाल रही तो भारत के टुकड़े टुकड़े मोदी खुद करवाएगा, और करवा रहा है। देखें ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, उनके फ़ौजी अफसरान कह रहे हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट के वकील ये बात कर रहे हैं कि भाई इस पागल आदमी से जान छुड़ाई जाए। और ये बात पहले भी हो चुकी है कि जब तक मोदी है भारत तकसीम होगा, और भारत नीचे आया, भारत में इंतहा पसंदी अरूज पे, हिंदुत्व जो इनका नज़रिया है उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो जब हिंदुत्व की बात होती है, और इस चीज़ से वहाँ के जो लिबरल्स हैं और जो अच्छे सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी है वो, और ये उन्हीं में से ये चंद लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ख़त लिखा उन्होंने, तो अब इनको अकल आ रही है। और ये बात हम बहुत पहले इनको कह रहे थे कि ये इस तरह का एटीट्यूड आपका नहीं चल सकता आज के दौर में, और आप एक्सपोज़ होंगे, और पूरी दुनिया में भारत इसी वजह से एक्सपोज़ हुआ। और यही वजह है कि भारत में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, भारत इस वक्त तकसीम का शिकार है। और भारत में आपने देखा पिछले दिनों किसान जो बिल था वो उनको वापस लेना पड़ा। मोदी के दौरे हुकूमत में, ये दूसरे दौरे हुकूमत में पहला ऐसा वाक़या है कि कोई ऐसा फ़ैसला या कोई ऐसा कानून वापस लेना पड़े। और उसके ख़िलाफ़ यानी 15 महीनों की पूरी जद्दोजहद थी किसान तहरीक की। इसी तरह वहाँ पे जो अलहदगी की तहरीकें जो चल रही हैं वो भारत को तकसीम करके, ज़ाहिर भारत की तकसीम पे ही हो रहा है ये। और वजह क्या है? वजह ये ज़्यादतियाँ हैं। हिंदुत्व ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते, अक़लियतों को ये चुन चुन को मारते हैं, और ना इनकी कोई बात सुनता है, ना कोई इन पर अदालती कार्रवाई होती है, ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है। क्योंकि ये सारे ज़ाहिर कुछ मैंने आपको पहले बताया कि कुछ 6000 के लगभग इनके ऑफिशियल जो ऑफिस हैं वो आरएसएस सरकार, मोदी सरकार चला रही है, सरपरस्ती उनको हासिल है। तो उनको किस चीज़ की टेंशन है? उनको अमित शाह जैसे और अजीत दियोल जैसे लोगों की सरपरस्ती जब हासिल होगी, और वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जहाँ मुसलमान हैं, ईसाई हैं
اور دلت ہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو چن چن کے ہندو بناؤ۔ اگر ہندو مذہب یعنی ہندو دھرم جس کو وہ یہ کہتے ہیں نا، دھرم قبول نہیں کرتے تو ان کو جان سے مار دو، کاٹ ڈالو۔ تو جب یہ ہدایات اوپر سے آئیں گی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، پلان ہوں گے، اور وہاں پہ ان سے حلف لیے جا رہے ہوں گے، تو سوچیں اس میں انہوں نے کہا کیا۔ یہ ویڈیو ذرا سنیں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ بہت وائرل، انڈین میڈیا اس پہ بڑی بات کر رہا ہے، جو انگلش چینل سے خاص طور پہ وہ بڑا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ بھارت اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے، بھارتی میڈیا جو زیادہ تو گودی میڈیا ہی ہے، لیکن جو چند لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ پورے معاشرے، پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور جب انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے اریسٹ کر لیا، 3 لوگوں کو ہم نے اریسٹ کر لیا، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو اس میں ملوث ہیں، اور جیسے جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو ہم مزید کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف بیان بازی یا میڈیا رپورٹس کی حد تک، یا آفیشیلی وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ویڈیو کیا ہے ناظرین، وہ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ اتنا انتر ہے، یا تو خود مرنے کو تیار رہو یا مارنے کو تیار رہو، دوسرا کوئی وکلپ نہیں ہے، یہ بالکل وکلپ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو میانمار کی طرح یہاں کی پولیس کو، یہاں کے نیتاؤں کو، یہاں کی فوج کو، یہاں کے ہر ہندو کو اسٹر اٹھا کر کے اس صفائی ابھیان کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے۔ جی، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طرح وہ للکار رہے ہیں، اور کس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ لوگوں کو ایک جوش، جذبہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے اس مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف آپ نے کیسے کارروائی کرنی ہے، کیسے قتل و غارت کرنی ہے، اور کس طرح خون بہانا ہے، اور ورنہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کے ماڈرن دور میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی پرانی صدیوں کی بات نہیں ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ مودی سرکار کا جو یہ دوہرا معیار ہے، دوہرا چہرہ ہے، کشمیریوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جو 370-35A لے کے آئے ہیں، وہاں پہ یہ ہندو آبادی کو بڑھا رہے ہیں، وہاں زبردستی جبری جو ہے ان کی شناخت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ آبادیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہاں سے RSS کے گنڈے جو ہیں وہ وہاں بھیجے جا رہے ہیں، ان کو آباد کیا جا رہا ہے، ان کے سرٹیفکیٹ، ان کے جو ان کو شہریت دی جا رہی ہے وہاں پہ کشمیر میں، تاکہ ان کی آبادی زیادہ ہو سکے کل جب ان کو ریفرینڈم کرانا پڑے۔ یہی کام یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، طلباء کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، کسانوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب ان سے نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ مسلمان محفوظ ہیں، نہ دلت محفوظ ہیں، یعنی ہندو سرکار بنا دیا انہوں نے۔ بھارت جو دعوے کرتا تھا اپنے آپ کو کہ ہم بڑے سیکولر ہیں اور بڑے ہم ماڈرن ہو گئے، وہ ساری چیزیں آج اس چیز نے کھل دی اور حقیقت کھول کے رکھ دی۔ اور اس چیز کا ثبوت یہ دیکھیں، یہ لیٹر آپ کے سامنے ہے، اور اس خط نے رئیسی قصر اور مودی کا جو مکروہ چہرہ تھا پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ سپریم کورٹ کے وکلا ان کے خلاف، ریٹائرڈ فوجی ان کے خلاف، سول سوسائٹی جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ برکھا دت وہ صحافی ہیں جو وہاں پہ اس وقت کشمیر میں بھی جا کے لکھ رہی تھی کہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو انٹرنیٹ کی سہولیات، بنیادی سہولتیں دینی چاہیے، جو اس وقت انہوں نے وہاں پہ لاک ڈاؤن لگایا تھا، اور وہاں ان کے اوپر اتنا تشدد کیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کورونا سے لاک ڈاؤن لگنے کے بعد کتنی مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ تو یہ باتیں وہ اس وقت کر رہے تھے، ان پہ بھی تشدد کا نشانہ، اور ان کو کوریج کرنے سے ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی۔ اسی طرح یہ دھمکیاں آج بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہندو ریاست بنانا چاہ رہے ہیں اس کو، اور سکڑ کے اتنے سارے رہ جائیں گے۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ بھارت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ تو ہم بھارت کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ ایکسپوز کرتے رہیں، بھارت کو ایکسپوز کریں گے، بھارت کی سوچ کو ایکسپوز کریں گے، چونکہ خطے کے امن کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب تک یہ انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی، یہ خطہ ترقی نہیں کر سکتا۔ صرف بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، سری لنکا کی بات نہیں ہے، چائنا کی بات نہیں ہے، چونکہ اگر یہ انتہا پسندی اسی طرح رہے گی، پورا ایک ملک نہیں پورا ریجن ڈیولپ ہوتا ہے، تو ریجن ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ جو کہ ایک لیٹر بڑا امپورٹنٹ تھا، پھر یہ اسپیچ بڑی تھی جو وائرل، میں سوچا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں، اور اگلی ویڈیو میں پھر ہم ایک ایک کر کے ان کی جو ریاستیں ہیں، چاہے وہ خالصتان تحریک ہو، آسام ہو یا ناگالینڈ ہو، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان کے جو آفیشیلس جو میپس بنے ہوئے ہیں، ترانے بنے ہوئے ہیں، جھنڈے بنے ہوئے ہیں،
وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے کہ کس طرح بھارت میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اس کی بنیاد یہ اس طرح کے پرتشدد اور انتہا پسندی ہندوتوا نظریہ ہے، اور اس ہندوتوا نظریے نے بنیادی طور پہ بھارت کی تقسیم کا آغاز کر دیا، اور اب دیکھتے ہیں یہ تقسیم کب تک مکمل ہوتی ہے، کب تک اس کا جو صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے نا ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ آغاز انہوں نے کر دیا، اب دیکھ لیں معاشرہ ان کا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، پہلے ڈیوائیڈ تھا لیکن اب تو کھل کے سامنے آ گئی، میڈیا پہ چیزیں آ گئی ہیں، سول سوسائٹی اس پہ بات کر رہی ہے، دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، اور خود اب بھارت کے جو سپریم کورٹ کے لوگ وکلا ہیں، وہ ریٹائرڈ فورسز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایک ولاگ، اور ہم نے کوشش کی کہ یہ جو سوچ ہے بھارت کی، انہی کے لوگوں کی زبانی ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔